رمضان ہمارا ایمان سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بات ہو رہی ہے عید کی تیاریوں کے حوالے سے۔ منائل، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کوکنگ کر لیتی ہیں اور کرتی ہیں تو عید کے دن کیا بناتی ہیں اور کیسا بناتی ہیں؟ کوکنگ میں کر لیتی ہوں، بالکل بہت اچھی کوکنگ کرتی ہوں، اور عید کی تیاریوں میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لائک کباب ہو گئے اور ٹکا ہے اور بریانی جو۔ اچھا، مجھے آپ اس کے انگریڈینٹ بتا دیں، چلے میں ابھی چیک کر لیتا ہوں آپ کو کتنا آتا ہے۔ یہ جو ہم سویاں بناتے ہیں اس کو بناتے کیسے، اس کے انگریڈینٹ بتائیں۔ جی جی بالکل بتاتی ہوں میں۔ آپ نے اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی فیملی میں کتنے ممبرس ہیں، اور یہ آپ کو بھی پتا ہوتا ہے، ایون سب کو پتا ہوتا ہے کہ کتنے مہمان آپ کے آنے ہیں۔ نہیں 20 مہمان آئے ہیں۔ 20 مہمان آئیں گے نا؟ اچھا 20 مہمان ہیں، ٹھیک ہے۔ بتائیں کیسے تو آپ نے جو ہے وہ 5 kg ملک لے لیا، ٹھیک ہے، اور میں شیر خورما بناتی ہوں کھوئے کے ساتھ۔ اس میں آپ نے لائک 1.5 پاؤ 2 پاؤ یا 3 پاؤ کھویا آپ نے ایڈ کیا، اس کو اچھی طرح سے آپ نے پکانا ہے، اس میں چینی ایڈ کی۔ اچھا اب میں اوبیسلی میں جس طرح سے کھیر بناتی ہوں، وہ چاولوں کو آپ پیس بھی لیتے ہیں اور پلس کھیر ہے یا کوئی بھی واٹ ایور جو بھی برانڈ ہے آپ نے وہ لیا، اور اس میں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے آپ نے کس طرح سے اس کو بنانا ہے۔ اور جب وہ اچھی طرح سے بن جائے، لائک آپ کو لگے کہ ہاں یہ تھوڑا سا لائک تھک ہو گیا ہے، تو اس میں میں جو نٹس ہیں اور اس طرح کی چیزیں بھی ایڈ کرتی ہوں۔ تو بن گئی اس طرح سے۔ جی جی بالکل۔ مجھے تو اعتراض ہے اس بات پہ، مجھے اعتراض ہے اس بات پہ۔ آپ بتا دیں، مطلب یہ کوئی سلیقہ نہ ہوا کہ کسی پیکٹ سے بنایا جائے۔ تو آپ کیسے بناتی ہیں؟ کھیر تو دیکھیں، میں دیسی کھانا نہیں بناتی، میری بہن کی ذمہ داری ہے۔ عید کے دن ہمارے آئس کریم رکھ دیتی ہوں؟ نہیں، ہمارے گھر کم از کم 40 سے 45 لوگ آتے ہیں عید کے دن۔ اچھا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سے سب لوگ مل کے آتے ہیں بڑے گھر، کیونکہ امی اس گھر میں رہتی ہیں۔ تو جب اس گھر آتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، زیادہ تر پلاؤ، کباب، بریانی، کسٹرڈ، ٹرائفل، یہ آل۔ بٹ میں بچوں کے لیے کوکنگ کرتی ہوں، گھر والوں کے لیے کرتی ہوں۔ اگر مجھ سے بولا جائے تو میں پاستا بناتی ہوں، میں کڑھائی بہت اچھی بناتی ہوں، میں مٹن بناتی ہوں، میں ملائی بوٹی بناتی ہوں، اس طرح کی چیزیں کافی بناتی ہوں۔ کہ میں کیا بناتی ہوں، خود کیا بناتی ہوں۔ میں نے ڈائریکٹ کوسچن شروع کر دیا۔ سلیقہ ہونا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں آپ کڑھائی کیسے بناتی ہیں، بتائیں۔ اچھا میں آپ کا ٹیسٹ لے لوں نا، آپ مجھے بتائیں کڑھائی۔ میں بتاتی ہوں آپ کو، اگر آپ کو اتنے سارے لوگوں کے لیے پاستا بنانا ہے۔ نہیں کڑھائی، پاستا نہیں کھاتا میں۔ تو میں نہیں کھاتے تو میں آپ مجھے بتائیں آپ کڑھائی کیسے بناتے ہیں؟ کڑھائی کے لیے پھر کتنے لوگوں کے لیے؟ ہمارے اوپر کتنے MCR میں؟ کیا میں بنا کے لے کر 15 لوگ 15 لوگوں کے لیے تو کم از کم 5 کلو 4 کلو گوشت تو لے ہی لینا۔ 5 کلو گوشت میں آپ نے کم از کم 2.5 کلو ٹماٹر ڈالنا۔ 2.5 کلو ٹماٹر ڈال دیے؟ 2.5 کلو ٹماٹر لازمی ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اس کے ساتھ ٹماٹر، لہسن، ادرک کا پانی۔ پہلے تو آپ اس کو بھونے گوشت کو، مٹن اچھی طرح بھون جائے، اس کا کلر چینج ہو جائے۔ بتائیں نا کس چیز میں بھوننا ہے، میں ان کو ریسیپی بتا رہی ہوں، اس سے زیادہ کیا ہے۔ جب اس کا کلر چینج ہو جائے، گھی میں بھونے، اٹس آل ڈیپینڈ اپون یو۔ گھی میں بھونے تاکہ کولیسٹرول بڑھ جائے ہمارا۔ آلو آئل میں، تھوڑا آئل میں، بہت کم آئل۔ چلے رضا ایک کام کریں گے نا، ہمارے اوپر 15 لوگ ہیں، ہم عید کے دن آپ سے بنوا کے لے جائیں گے۔ آسان اچھا مطلب میں عید پہ اور کچھ نہ کروں، میں آپ لوگوں کے لیے اگر بنا دیں گی تو کیا ہو جائے؟ پہلے بول دیتے تو میں آج ہی بنا کے لے آتی۔ سب کے لیے ہوتی ہے، بالکل بنا لیں گے۔ اچھا آپ کی جانب آؤں گا، اقرا آپ مجھے بتائیں کہ اس دفعہ کون سے ڈریس جو ہیں وہ آپ انٹروڈیوس کرا رہی ہیں، اور کون سے ڈریسز اس وقت مارکیٹ میں ان ہوئے ہیں عید کے حوالے سے؟ اچھا کیونکہ گرمیاں شہری تو اس وقت ہر کوئی جو ہے لائٹ جو ایمبرائڈرڈ ڈریسز ہیں نا وہ پہننا پریفر کرتے ہیں، کلائنٹس جو ہیں یا جنرل پبلک بھی۔ تو بیسکلی اس وقت اگر آپ میرے اسٹوڈیو میں آئیں تو وہاں پہ آپ کو کرتیز بھی ملیں گی، وہاں پہ آپ کو فارملز بھی ملیں گے، سیمی فارملز بھی ملیں گے۔ تو اس وقت کلیکشن تو ہمارا ریڈی ہے عید کے حوالے سے، کیونکہ آبویسلی اب تو چاند رات ہے، بالکل ڈیفینیٹلی تو کلیکشن ریڈی ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ لائٹ ورک میں اس وقت ہم نے کام کیا، فلورل کو لے کے ہم نے کام کیا ہے، اور بالکل لائٹ ہم نے ایسا کام کیا ہے کہ جس سے جو کیری کرنا ہے نا کلائنٹس کو، وہ ایزیلی وہ لوگ کیری کر سکیں۔ یہ نہ ہو کہ پہن کے عید پہ گرمی لگ رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، کیونکہ جو ہیوی ڈریسز ہوتے ہیں ان کو کیری کرنا از ناٹ ایزی، بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے آبویسلی۔ ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہیوی ڈریسز پہننا پسند کرتے ہیں۔ اچھا ابھی آپ کیا دیکھ رہی ہیں، ابھی کیا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ ڈیزائنر ہیں، کوشچن آپ سے بڑا امپورٹنٹ ہے
اس وقت میں جو عید ہے جو گرمی بھی ہے دونوں چیزیں ساتھ ہیں, تو جو ہماری خواتین ہیں وہ ہیوی ڈریسز کی طرف جا رہی ہیں یا لائٹ ابھی اس میں آگے؟ نہیں, لائٹ ڈریسز کی طرف, کیونکہ ہیوی ڈریسز میں ہم نے ابھی آپ کو بتایا ہیوی ڈریسز کیری کرنا آسان نہیں ہوتا. ہاں ٹھیک ہے, اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بالکل کرتیز کی طرف جا رہی ہیں, ایسا بھی نہیں ہے, لیکن بالکل کیجول کی طرف بھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ سیمی فارمل کی طرف ہیں, پریڈ کی طرف ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہیوی بھی نہیں وہ لوگ ویئر کر سکتے گرمی کی وجہ سے. پلس آپ کو پتہ ہے صرف گرمی از ناٹ اے فیکٹر, کراچی میں ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے, تو ہیومیڈیٹی میں کیا ہوتا ہے کہ جو یہ ہم زیادہ تر کام ہم لوگ شفون پہ یا نیٹ وغیرہ یہ ان فیبرکس پہ کرتے ہیں, تو اس میں اب ایئر بھی پاس نہیں ہوتی, تو وہ ذرا پرابلم ہو جاتی ہے. بلیک صحیح نہیں ہے اس وقت میں جو سچویشن ہے اس میں بلیک کلر, کیونکہ بلیک بڑا لوگوں کا فیوریٹ ہوتا ہے. بلیک تو آپ کبھی بھی پہن سکتے ہیں, بلیک کے لیے کوئی ایسا فیبرک ہوتا ہے جو گرمیوں میں بلیک چل جائے, کیونکہ گرمی ابزارو کرتی ہے نا بلیک. ہاں بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ گرمیوں میں ہم لوگ جو ہے نا پیسٹل کلرز کی طرف جاتے ہیں, بالکل لائٹ کلرز کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ لائٹ کلرز ہوتے ہیں وہ آپ کی بات ہی گرمی کو ایبزارب بھی کرتے ہیں اور آنکھوں کو بھی ٹھنڈک دیتے ہیں. لائٹ کلرز جو ہیں اس وقت میں بڑے ان ہیں. رضا کوئی میسج آپ کا, کوئی کچھ کہنا چاہتی ہوں آپ پاکستان کی عوام سے, دیکھنے والوں سے؟ بس I'm praying کہ یہ الیکشن بہت اچھے سے گزر جائیں, آمین, اور ہمارے عوام کو اتنی عقل آ جائے کہ وہ ایک اچھا چناؤ کر سکیں اور یہ ملک ایک اچھی راہ پہ گامزن ہو جائے. اور جہاں تک آمین ثم آمین عید کے حوالے سے بات ہے تو پرسنلی پوچھ رہے ہیں تو میں کہنا چاہوں گی کہ میرے محبوب میرے پیار کو الزام نہ دے, ہجر میں عید منائی ہے محرم کی طرح. ہاں کیا بات ہے. آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں منائل, کوئی میسج آپ کا اپنے دیکھنے والوں کو؟ بالکل, میرے دیکھنے والوں کو میرا یہی میسج ہے کہ عید آپ سب کے ساتھ سیلیبریٹ کریں, جو آپ کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں وہ آپ سب کو ساتھ لے کر مل کر بانٹ کر خوشیاں بانٹیں, اور عیدی دیں اپنے چھوٹوں کو, جو عیدی سے محروم ہیں ان کو عیدی دیں. بالکل جی, عیدی بڑی ضروری ہے اور زیادہ دیں. اقرا کچھ کہنا چاہیں گے؟ بالکل, میں صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اسٹے سیف, اسٹے بلیسڈ, اور سب کے لیے میرا یہی میسج ہے کہ ہمیشہ خوش رہیں, آباد رہیں. اور جو ہم الیکشن کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بالکل اپنے ووٹ کو آپ ویسٹ نہ کریں, اپنا جو حق ہے اسے یوز کریں, اور پلیز کوئی صحیح ڈیسیجن لیں کائنڈلی, اور جو آپ کرتے آئے نا پچھلے اتنے سالوں میں اس سے کچھ ہٹ کے کریں, چینج لے کر آئیں. بالکل جی, چینج کی ضرورت ہے. اور اقرا آپ کی اللہ کرے بہت ساری سیل ہو اور پھر آپ بچوں کو عیدی زیادہ دیں, عیدی زیادہ دیں. آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ایک میں ہی نہیں ہونے پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ہونے پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ہونے پر زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, زہرا کا بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. آؤ در زہرا پر ہے لائے ہوئے دامن, آؤ در زہرا پر
لجپال گھرانہ ہے یہ نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے محروم کرم اس کو رکھیے نظر محشر، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بابر شاہ، بہت خوب، اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور خوبصورتی عطا فرمائے۔ رمضان ہمارا ایمان سحری ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہے، اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے عالم دین مفتی محسن الزماں صاحب نے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مبشر عالم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس عید کو عید الفطر کیوں کہتے ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ، اچھا سوال ہے۔ جیسے کہ آپ کو پچھلے پروگراموں میں گزشتہ ہم نے بتایا ابھی تک کہ فطر سے مراد جو فطرہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان غریب ہیں یا مسکین ہیں ان کا حق ہوتا ہے، تو جیسے 2 سیر گندم یا 2 کلو گندم کے مقدار کی جو رقم بنتی ہے وہ لازم و ملزوم ہوتی ہے ہر صاحب نصاب حیثیت والے مسلمان کو کہ وہ فطرہ دے، اور اپنا بھی دے، اپنے بچوں کا بھی دے، اور جو اس کے خاندان میں موجود ہیں۔ تو اس وجہ سے اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں۔ عید معنی ہوتا ہے لوٹنا، یعنی یہ عید ہر مرتبہ لوٹتی ہے، جیسے فطرہ بھی ہر سال لوٹتا ہے، تو اس لیے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ اور اس کی فضائل بھی یہی ہے کہ حکم بھی یہی ہے کہ دیکھیں نا کہ عید الفطر جب آپ فطرہ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے رحمت اور برکت اور صدقے کے جاریہ بن جاتا ہے۔ مفتی صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ عید الفطر کی نماز کی فضیلت کیا ہے، اور کیا یہ جو ہے عیدگاہ میں جا کے پڑھنا ضروری ہے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں عید الفطر جو ہے نا، عید کی نماز ویسے تو آپ مسجد میں بھی، جامع مسجد جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں پڑھ لیں تب بھی جائز ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے عیدگاہ، کیونکہ اجتماع گاہ ہے جہاں ہر مسلمان کہتے ہیں نا، جو کہتے ہیں رنگ و نسل سے پاک، خاندان سے پاک، سب مل کر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھی جائے۔ لیکن فقہا اور شریعت کے لحاظ سے اگر عید کی نماز جہاں جمعہ جامع مسجد میں وہاں پر بھی لوگ آتے ہیں پڑھتے ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ اب فضیلت ہمیں اس کی جاننی ہے کہ عید کی نماز کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ جب مومن مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے ہیں اور جو عید کی نماز پڑھتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے نا تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات، جب عید کی نماز کے بعد تمام مسلمان مل کر دعا کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جہاں 40 بندے بیٹھ جائیں اور اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، اللہ رب العزت سے التجا فرمائیں، اللہ ان کی دعا رد نہیں فرماتا۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ 40 تو نہیں، کئی ہزار تعداد میں آپ دیکھتے ہیں عید کی نماز میں ہوتے ہیں، تو جب وہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی رد نہیں فرماتا۔ اور ایک اور بات کہ یہ عید کی نماز کی فضیلت ہے کہ مزدور کی پسینہ خوش ہونے سے پہلے اس کی اجرت دی جائے، تو اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دن کہتا ہے مانگو مجھ سے، اس لمحات میں جو عید کی نماز، جب بندہ مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ ہم گلے ملتے ہیں تو 3 دفعہ گلے ملنا ٹھیک ہے، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک ہی دفعہ ملتے ہیں، 3 دفعہ ملنا چاہیے؟ اچھا بات یہ ہے، بہت سارے ہے کہ 3 مرتبہ گلے ملنا، کہ یعنی کہ ایک دوسرے سے اس کو کہتے ہیں دوسرے سے ایک دوسرے سے ملنے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ جب گلے ملتے ہیں سینے سے سینہ، مرد کا جو کہتے ہیں نا، اس سے مراد یہ ہے کہ قلب معمون بیت الرحمن، مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ جب ایک دوسرے کے دل ملتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، حدیث پاک میں فرماتے ہیں ایک بندہ مشرق میں ہو دوسرا مغرب میں ہو، جب وہ ملتے ہیں یعنی کہ ملنے کا حکم ہے، ابھی وہ جدا نہیں ہو پاتے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کا اعلان فرما دیتا ہے۔ تو مراد یہ کہ جب آپ بار بار ملیں گے تو آپ کے بخشش کے پروانے، بخشش کے نذرانے آپ کو ملیں گے، تو اس لیے حکم یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ ملا کریں۔ لیکن اگر آپ ایک مرتبہ بھی مل لیں تو وہی بات آ جائے کہ ملنے کا حکم ہے۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی جانب آؤں گا، اور یہ بتائیں کہ ایک ہمارے یہاں مسئلہ ہوتا ہے کہ چہروں پہ اکثر دانے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو پھاڑ دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے دانے چلے آتے ہیں لیکن چہرے پر نشانات رہ جاتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ریمیڈی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو آپ بھی جو سوالات نہیں کہتا مجھ حساب سے کہ ملنا وہ مسلمان کا مسلمان سے معانقہ کرنے کا حکم ہے، کہ یہ نہیں صرف آپ عید ہی کو گلے مل رہے ہیں 1 دفعہ یا 3 مرتبہ، جب بھی ملاقات ہو تو اپنے گال سے اپنے مومن بھائی کا گال ٹچ کریں، اچھا اس کو سینے سے لگائیں، اس سے دل کی کدورتیں اور منافقتیں ختم ہوتی ہیں۔ اللہ ایسے صوفیہ نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے
کہ ضرور اس طرح ملا کریں، مسلمان بھائی سے جب بھی ملے سلام کریں، ایک دوسرے پہ سلامتی بھیجیں اور معانقہ کریں، معانقہ سنت ہے۔ تو چہرے پہ اکثر دانے ہو جاتے ہیں اور خاص کر بچے لوگ جو ہے نا وہ پھاڑ دیتے ہیں، اسے اور مزید اس میں جیسے جو پس نکلتا ہے یا پانی نکلتا ہے وہ مزید جو ہے دانوں کو پھیلا دیتا ہے۔ اچھا یہ بات سچ ہے کہ جو دانے پھاڑتے ہیں ان کے اور نکل آتے ہیں؟ زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو تو بالکل نوچنا بھی نہیں چاہیے، کھجانا بھی نہیں چاہیے، بلکہ بہترین ریمیڈی ہے اس کی، آسان طریقہ ہے، چاول لے لیں 125 گرام چاول اور ان کو پیس لیں، گرائنڈ کر لیں، ان کو پاؤڈر کر لیں ان کو، اور سل بٹا ہے تو بہت ہی اچھا ہے، پیس لیں اس میں ہلدی جو ہوتی ہے، ہلدی پاؤڈر وہ ایک 2 اسپون جو ہے ٹی اسپون 2 چائے کے چھوٹے والے چمچ ہلدی پاؤڈر ملائیں، اور تربوز کا رس جو ہوتا ہے، تربوز کا رس جب تربوز میں پانی نکلتا ہے وہ پانی جناب عالی آپ 2 ٹیبل اسپون بڑے والے چمچے کھانے کے 2 عدد وہ ڈال دیں اس میں، اور اس کا پیسٹ بنا لیں، اور پیسٹ بنانے کے بعد وہ لگا لیں جہاں متاثرہ جگہ ہے، چہرے پہ دانے نکلے ہوئے لگائیں، 2 سے 3 دن لگائیں گے دانے بالکل صاف۔ اچھا ایک اور پرابلم ہوتا ہے، اکثر لوگوں کے جسم پہ خشکی بھی ہوتی ہے، کچھ کو ایگزیما بھی ہو جاتا ہے، ایگزیما الگ ہے اور خشکی الگ ہے۔ اچھا کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کھجانے سے وہ ایک وائٹ اسکن ہو جاتی ہے اور پھر اس پہ اور خارش ہوتی ہے، وہ سورائسس مرض ہے، طب میں اس کو کہتے ہیں جلدی کینسر، اور اس کا 3rd اسٹیج یہ ہوتا ہے شریان بھائی کہ پورے جسم بلڈ سے بھر جاتے ہیں، استغفر اللہ، وہ 3rd اسٹیج ہوتا ہے آخری، تو الحمدللہ ان کا بھی علاج ہمارا۔ اچھا اگر کسی کو خشکی سے پریشان ہو، بالوں میں بھی ہوتی ہے، جی ہاں پورے جسم میں خشکی بھر جاتی ہے، اس کے لیے بہترین ریمیڈی ہے کہ آپ ½ kg دہی لے لیں، دہی ½ kg لے لیں، اور جناب اس میں لیمو کے 2 لیمو کا جو لیمن جوس ہے وہ یا 2 عدد نیمو کا وہ جوس نکال لیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس میں مکس کر لیں، اور 2 چائے کے چمچے ٹی اسپون گلیسرین ملتی ہے گلیسرین، وہ اس کو ملا لیں، اور وہ ملانے کے بعد جب یہ تینوں چیزیں پیسٹ بن جائیں تو مساج کرائیں پورے بدن، یعنی سر سے لے کے اور پاؤں کے تلووں تک کا مساج کرائیں، ٹھیک ہے، انگلیوں کی بھی جگہ نہیں چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ مساج کرانے کے بعد جناب آپ اس کو 10 منٹ بعد آپ غسل کر لیں، نہا لیں، واش کر لیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا پہلی دفعہ میں وہ خشکی بننا جو ہے ختم ہوگی، خشکی جو بدن میں ہوگی وہ غائب ہوگی۔ 2nd ڈے جب یہی عمل آپ کریں گے تو خشکی بننا بھی اسکن کے اندر بند ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے، جن کو اس طرح کا پرابلم ہے وہ یہ ریمیڈی ضرور استعمال کریں۔ مفتی صاحب عید کے دن عیدی کا دینا اور تحفے دینا یہ کہاں سے ہوا اور اس کے پیچھے کی کیا ریزنز ہیں؟ دیکھیں بالکل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی بھی آپ یہ دیکھیں یہ عادت، اور کہتے ہیں یہ ان کے عمل سے ظاہر ہے کہ مومن کا ایک دوسرے سے ملنا اور ایک دوسرے کو تحفہ دینا یہ بالکل جائز بھی ہے اور سنت بھی ہے، بالکل سنت بھی ہے اور مستحب عمل بھی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پیسوں کا عیدی دینا یا دینا، اس کو بھی مراد یہ ہے کہ اگر یہ جو آپ انعام کے طور پر دے رہے ہیں، کوئی لالچ یا کسی اس طرف لاغب نہ کیا جائے تو بالکل جائز ہے۔ اور بچوں کو تحفے تنظیم کر کے اگر آج کل آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ عیدی دی جاتی ہے، یہ بر صغیر کے اندر اس چیز کا رواج قائم ہوا، یہ نہیں کہ آپ کو دیکھیں عرب کے اندر یہ چیز ڈلی آ رہی ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ خوشی کا موقع ہے، اور فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، قرآن پاک کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو تم اس کا چرچا کرو، اور آپ دیکھتے ہیں جب نعمت سے ملنے سے مراد ہے کہ یہ عید ایک نعمت ہی ہے نا، اور اس نعمت کو اگر ہم جب چرچا کرنا چاہیں تو خوشیاں مناتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی خوشیاں میں فَلْيَفْرَحُوا، تو تم خوشیاں مناؤ، تو خوشیاں منانے کا بھی قرآن نے ایک واضح فرمایا۔ تو خوشیاں کیسے منائی جائے؟ جو آپ کے پاس حلال طریقہ ہے، جائز طریقہ، آپ اچھے کپڑے پہنیں، اچھا کردار اپنائیں، ایک دوسرے سے ملیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عیدی دیتا ہے تو یہ بھی فقہاء نے فرمایا یہ جائز ہے۔ مقصد یہ کہ اس سے ایک تو بات یہ کہ بچوں میں عید کی خوشیوں کو آپ دوبالا کرتے ہیں، بالکل اجاگر کرتے ہیں، اسی طریقے سے بر صغیر کا اس کا رواج قائم کیا، علماء کرام نے اس کو جائز قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ اچھا ایک چیز اور یہ ہوتی ہے کہ ہم فطرے کا سنتے ہیں، تو اگر فطرہ عید کے بعد کوئی ادا کرے 3 دن گزارنے کے بعد تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ اچھا یہ بات آپ نے بہت اچھی بات پوچھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان رمضان کے روزے رکھتا ہے، نماز تراویح پڑھتا ہے، ایون جو عبادت کرتا ہے،
رمضان کی بات اسپیشلی بات کر رہا ہوں، اگر وہ فطرہ جمع جو اس کے حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے لاگو فرمایا ہے، اگر وہ فطرہ نہیں دیتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمام عبادت کو زمین و آسمان میں معلق کر دیتا ہے، یعنی اللہ کے حضور وہ عبادت وہ ریاضت قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی عبادت قبول ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کے روزے قبول ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نماز قبول ہو، تو ایک کام کرنا پڑے گا، کیا؟ جو اللہ کا حکم ہے کہ تم فطرہ ادا کرو۔ اور اگر کوئی شخص، اگر سب سے فضیلت کیا ہے، عید الفطر سے پہلے یہ فطرہ صدقہ فطر دے دینا، فضیلت اس میں ہے۔ لیکن اگر کسی نے عید کی نماز کے بعد بھی اسے خیال آیا، اور عید کی نماز کے بعد بھی کیا، عید کے 3 دن بعد بھی خیال آیا، تو لازم ملزوم دے دیں، کیونکہ عبادت ابھی تک معلق ہے، عبادت قابل قبول نہیں ہوگی، فطرے کے بغیر نہیں ہوتی قبول۔ بالکل بالکل، کیونکہ حدیث ہے اور صحیح حدیث موجود ہے کہ رسول نے فرمایا کہ جب تک فطرہ نہیں دیا جاتا تب تک اللہ تعالیٰ عبادت کو قبول نہیں فرماتا، چاہے روزہ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے تراویح ہو۔ تو مراد یہ ہے کہ فطرہ کیوں رکھا؟ کیونکہ مسلمان کا حق ہے، جہاں حقوق اللہ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھا، اسی میں اللہ نے حقوق العباد کو قائم کیا کہ تم میرے بندوں کے حق ادا کرو گے تو میں اپنے حق مانوں گا۔ تو یہ فطرہ دینا اصل میں ان بندوں کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو مختص قرار دیا ہے۔ تو اسی لیے حکم یہی ہے کہ عید سے پہلے آپ فطرہ دے دیں، لیکن اگر کوئی نہیں دے پاتا تو حکم یہ ہے کہ آپ عید کے بعد بھی دیں تاکہ آپ کی عبادت ضائع نہ جائے۔ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ ہمیں بھی ظاہر پتہ چلی، اور یہ اور بھی وہ لوگ جن کو نہیں پتہ ان کی نالج کے لیے بہت اچھا ہے کہ فطرے کی اہمیت کیا ہے، اور یہ ایک بہت اہم فریضہ ہے، اور جس پہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر آپ نے جو پورے مہینے عبادتیں کری ہیں اور فطرہ نہیں دیں گے تو وہ عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو اس چیز کے بارے میں بالکل ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ مفتی صاحب، رمضان المبارک کے بعد کتنے نفلی روزے رکھنے چاہیے جس کا ثواب ہمیں پورے سال ملتا ہے؟ 6 روزے حکم شریعت میں ہے کہ 6 روزے جب رکھتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ آپ عید الفطر کے بعد جب 6 روزے رکھیں گے تو ان روزوں کا ثواب پورے سال کے مترادف ہے، یعنی کہ ایک مسلمان پورے سال تو روزے نہیں، 365 دن ہے، خاص دن ہے یا 6 روزے رکھ لیں؟ نہیں، مقصد عید کے فوراً بعد تیسرے دن سے فقہ نے فرمایا یا دوسرے دن سے، دونوں میں سے، لیکن پہلے دن تو آپ بالکل رکھ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ عید الفطر جو ہے وہ اس سے مراد ہے کہ آپ خوشیاں بانٹ رہے ہیں نا، کھانا پینا، کیونکہ اللہ نے 30 دن آپ کے لیے گزارا، تو اس لیے فرمایا گیا کہ اس دن تو آپ کو روزہ رکھنا ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ ہاں، آپ پھر وہی بات ہے کہ 6 روزے رکھنے، اب بعد میں نہیں رکھنے، وہ فوراً عید کے فوراً رکھنا ہے۔ اور ان 6 روزوں کا ثواب مرتبہ یہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو پورے سال کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اچھا، یہ ہم عید کے دوسرے دن سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور تیسرے دن سے بھی؟ اچھا، کوئی 3 دن کے بعد چوتھے دن سے رکھے تو 6 لگاتار رکھ لیں؟ نہیں ہوگا، مطلب عید کے دوسرے دن سے، لیکن بات وہی آگے میں پھر آتا ہے انما الاعمال بالنیات، وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ویسے جو لیکن فقہا نے فرمایا طریقہ کار یہی کہ آپ عید کے دوسرے یا تیسرے دن سے 6 روزے جو ہیں وہ مسلسل رکھیں، مسلسل۔ یہ بھی نہیں ہو کہ آپ نے 2 بھی رکھ لیے پھر سوچا 2 بعد میں رکھ لوں، پھر 2 بعد میں رکھ لوں، 6 مسلسل رکھنے، تو پھر آپ کو پورے سال اس کا ثواب ملتا ہے۔ جو لوگ بھی نفلی روزے رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ چیز جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب عید کے دوسرے یا تیسرے دن سے آپ لگاتار 6 روزے رکھیں گے تو پھر آپ کو پورے سال جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا۔ یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ رمضان ہمارا ایمان سحری ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کل رات کو میرے ساتھ یہ پرابلم ہوا کہ مجھے ایک دم سے کھانسی لگ گئی، اور بڑی تیز کھانسی لگی رہی۔ اچانک جو کھانسی لگ جاتی ہے رات کے وقت، اس کے لیے کوئی ہے آپ کے پاس ریمیڈی؟ جی بالکل، الحمدللہ ہے، اور بہت آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو رات میں اچانک کھانسی لگتی ہے، اس سے نیند خراب ہوتی ہے، جیسے اچانک ہو جاتا ہے اچانک، تو کوئی دوا گھر میں نہیں، کچھ نہیں ہے، تو فوری طور پہ آپ پیاز گھر میں رکھی ہوتی ہے، پیاز کو چھیلیں، اس کو 2 ٹکڑے کر کے سرانے رکھ دیں، سرانے رکھ دیں، بس کھانسی ختم۔ ایسا پیاز کے 2 پراپر علاج پھر دن میں کرائیں، اپنے فزیشین کے پاس جائیں، چیک اپ کرائیں۔ اچانک جو کھانسی لگتی ہے جس کو کہتے ہیں ٹھسکے کی کھانسی، اور اس کے اندر جل تھل ہو جاتا ہے بندہ، بالکل سانس رکنے لگتا ہے، تو اس کا ریزن کیا ہے؟ مطلب اس کا کیا کنیکشن ہے؟ اس میں ہوتا ہے کہ جو ہمارا تھروٹ ہے اور سانس کی نالی ہے، اس میں خشکی آ جاتی ہے، اس سے بھی ہو جاتا ہے، یہ سانس رکنے لگتا ہے، یا پھر کف آپ کے لنگس میں بہت زیادہ جمع ہوا ہے، خاص کر اسموکر حضرات جو ہوتے ہیں، جو سگریٹ کی اسموکنگ زیادہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، بالکل،
تو غذائی نالی کے اندر تھوڑا سا کچھ پرابلم ہو جاتا ہے، سانس کی نالی میں تھوڑا سا کچھ نہ کچھ رطوبت چلے جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. تو فوری طور پہ حل کرنے کے لیے یہ بہترین ریمیڈی ہے کہ پیاز کو کاٹیں، چھیلیں اور برابر رکھ دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، ہم نے سب سے تو سوال کر لیا، آپ یہ بتائیں کہ آپ عید کا دن کیسے مناتے ہیں، کیا آپ کی روٹین ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین عید کی نماز ادا ہوتی ہے بچوں کے ساتھ، پھر عیدی تقسیم کرتے ہیں. پھر زیادہ کرتے ہیں کم کرتے ہیں؟ نہیں، بچوں کے حساب سے جو صحیح جو ان کا ریٹ چل رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ریٹ کے حساب سے تو ان کو دیتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ قبرستان ہمارے والدین کی قبور کے اوپر جانا چاہیے، اور اگر کوئی مرحومین نہیں بھی ہے خاندان میں تب بھی قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے. اس کا بڑا افضل ثواب ہے، وہاں جانا چاہیے، ان کو اصالہ ثواب کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں اور ہمارے یہاں جتنے بھی سال بھر لوگ علاج کراتے ہیں ان کو ہم عید ملن دیتے ہیں، ہم ان کو بلاتے ہیں. اچھا اور پھر ان کو شیر خورما کھلاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں ان کے ساتھ، اور اس کے بعد ان کو عیدی تقسیم کرتے ہیں. اور اس طرح پورا دن جو ہے ہمارا مصروفیات میں گزرتا ہے. پہلا دن ہمارے یہاں اور عید الفطر پر اور عید الاضحیٰ میں تو گوشت لگے ہوتے ہیں، وہ تو بزی ہوتا ہے. اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ عید کے دن قبرستان جانے کی فضیلت ہے، جانا چاہیے؟ بالکل بالکل. دیکھیں سب سے پہلی بات کہ یہ بتاؤ عید کے دن کیسے گزارنا چاہیے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ جو آپ غسل کریں، سنت رسول ہے، غسل کرنے کے بعد اچھے کپڑے پہنیں، نئے کپڑے نہ ہوں تو آپ کے اگر نئے ہیں تو نئے پڑیں افضل ہے. اس کے بعد خوشبو لگانا، خوشبو لگا کے بعد کچھ میٹھا جو ہے نا کھانا، وہ سنت رسول ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد جس رستے سے آپ جائیں اس رستے سے واپس عید کی نماز پڑھ کر نہیں آئیں گے بلکہ دوسری جانب اختیار کریں. یہ سنت رسول ہے، یاد رکھیں. ہاں بہت سے لوگوں نہیں معلوم، لیکن یہ بات یہ تو مجھے بھی ابھی پتہ چلی کہ کیا پڑھتے ہوئے جانا ہے. اللہ اکبر. یہ جس رستے سے ہم جائیں اس رستے سے جب آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور جب آپ نماز پڑھ لیں، نماز پڑھنے کے بعد دوسرے رستے سے آنا، یہ سنت رسول ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنا بھی لازم ہے. مقصد یہ بھی سنت رسول ہے. اسی طریقے سے آپ جب نماز پڑھنا، اس کے بعد آپ نے سوال کیا تھا دوبارہ بتا دیجیے گا. میں نے یہی پوچھا تھا کہ اب ہمارے پاس وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہونے کو ہے، اور بس ہماری یہ ٹرانسمیشن تھی. 30 دن کیسے گزرے ہمیں خود نہیں پتہ چلا، اور اس ٹرانسمیشن میں بہت کچھ سیکھا. اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے، بڑی نوازش ہے مجھ پر، اور میں جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں یہ کم ہے کہ مجھے اس نشست پہ بٹھایا جہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا. میں بہت گناہگار بندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، اور جو ہم نے عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کو قبول کرے. ہماری پوری ٹیم نے جس طرح یہاں دن رات محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو قبول کرے. اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی کوتاہی ہوئی ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی ٹیم کی بات کر رہا ہوں، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو دل سے ہمیں معاف کر دیجیے گا. اور آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں. رمضان ہمارا ایمان میں آپ کو خداحافظ کہتے ہیں. انشاءاللہ پھر زندگی میں ملاقات ہوگی. اپنے میزبان سید شہریار عاصم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.